24 نیوز میں سینئر رپورٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں اکانومی کو کور کرتا ہوں، ٹیکسیشن کور کرتا ہوں، ٹریڈ کور کرتا ہوں، کامرس کور کرتا ہوں، انرجی بھی کور کرتا ہوں۔ بہرحال پاکستان کے لیے تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ قرضے اپنے مؤخر کرائے، اپنے جو وسائل ہیں اس کے اندر رہ کر اپنے خرچے کریں۔ تو یہ حکومت پاکستان نے خود اس پروگرام کی پہلے خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب حکومت پاکستان یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس پروگرام کو بحال کیا جائے۔ وقاص صاحب، حالیہ جو ہمارے پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ تھوڑا سا اس کی تفصیل کیسے بتائیں گے؟ یہ دیکھیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اس وقت نویں جائزہ مشن پر مذاکرات جاری ہیں، اور یہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو قرض کا پروگرام ہے یہ شروع میں $6 ارب کا تھا، جو کہ 2018 میں پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ جب یہ پروگرام ایگری کیا تھا تو اس وقت حکومت پاکستان نے یہ پروگرام اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کو بنا کر دیا تھا، اور اس میں جو شرائط ہیں وہ اس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان کو ان کے اوپر عمل درآمد یقینی بنانا تھا۔ شرائط عام طور پر یہی ہوتی ہیں کہ حکومت پاکستان سب سے پہلے اپنی آمدن میں اضافہ کرے گی، اور آمدن میں اضافہ اس طرح کرے گی کہ ٹیکس کا جو وصولیاں ہیں وہ بڑھائے گی۔ یہ پلان حکومت پاکستان نے پیش کرنا تھا، اور اس پلان کے تحت جو نئے ٹیکس گزار ہیں تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے لگ بھگ، ان کو بھی حکومت پاکستان نے ٹیکس نیٹ کے اندر لانا تھا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے بجلی کی جو کمپنیاں ہیں ان کے نقصانات کو کم کرنا تھا، بجلی کے لائن لاسز کو کم کرنا تھا، بجلی کی جو ریکوریز ہیں، بل کی ریکوریز ہیں وہ بہتر کرنی تھیں، تاکہ بجلی کی جو قیمتیں پیداواری جو قیمت ہے وہ وصول کی جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ جتنے میں حکومت پاکستان بجلی بنا رہی ہے اس سے سستی بیچ رہی ہو۔ کچھ اداروں کی حکومت پاکستان نے نیجکاری کرنی تھی تاکہ حکومت پاکستان کو اضافی آمدن وصول ہو سکے۔ کچھ جو پروگرام ہے اس میں کچھ نئی شرائط تھیں۔ وہ شرائط یہ تھی کہ کیونکہ دنیا پوری یہ جانتی ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن کا لیول ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے آئی ایم ایف نے اس پروگرام میں یہ شرط بھی ڈالی تھی کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثے ظاہر کیے جائیں، ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ گیس کی جو کمپنیاں ہیں ان کے جو نقصان، یہ حکومت پاکستان نے خود اس پروگرام کی پہلے خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب حکومت پاکستان اس لیے جو شرائط ہیں وہ حکومت کو سخت نظر آ رہی ہیں۔ اچھا وقاص، اس میں چاہے ہم حالیہ ان معاہدوں کو دیکھیں یا سابقہ معاہدوں کو دیکھیں، غلطی بنیادی طور پر کس کی ہوتی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بیوروکریسی ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یا ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی کہاں پر ہے؟ مثلاً ٹیکس کی جو وصولیاں ہیں وہ نہیں بڑھی، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، برآمدات میں ہماری اضافہ نہیں ہوا، ہماری اپنی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھ سکی۔ اب اس میں قصور آپ یہ دیکھیں کہ کس کا ہو سکتا ہے۔ بیوروکریسی نے تو جو پالیسیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ پالیسی میکرز ہمارے حکمران ہوتے ہیں، ہمارے قانون ساز ہوتے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہوتے ہیں، تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، عمل درآمد بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومت خود ہی اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی ریٹ نہیں ہے، گورننس نہیں ہے، اور مسائل ہیں اس میں۔ موجودہ حکومت ان مسائل سے نکلنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ آپ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری لنکا کی مثال پاکستان کے برابر ہی دی جاتی ہے، اور پاکستان اور سری لنکا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سری لنکا بھی اسی طرح ڈیفالٹ ہوا ہے۔ آج کی جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس سال کے دوران ہم نے 30 سے 32 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی تھیں، اور اگلے جو 5 سال ہیں ہر سال ہم نے 35 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 3 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں۔ ہماری برآمدات درآمدات جو ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں، لیکن اس سطح پہ نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے۔ تو 35 ارب ڈالر کی ادائیگیاں اب کیسے ہوں گی؟ جو معاشی ماہرین ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ان قرضوں کو مؤخر کرانا چاہیے، جو بین الاقوامی برادری ہے ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جتنے قرضے ہم 35 ارب ڈالر میں سے مؤخر کرا سکتے ہیں وہ فوری طور پر ہمیں کرانا چاہیے، تاکہ 35 ارب ڈالر میں سے اگر ہم 10 سے 15 ارب ڈالر کا بھی قرضہ مؤخر کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں
रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि $35 अरब की हमारी इनकम कभी भी नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट और जो रेमिटेंसेस हैं उसके ज़रिए जो हम कमाते हैं, वो फिर हम अपना जो तिजारती खसारा है उसको पूरा करने के बाद हमारे पास सिर्फ $10 अरब बचते हैं। $10 अरब में से हमने पूरा मुल्क भी चलाना होता है, और अगर $35 अरब की पेमेंट करनी है तो फिर हमें वही $25 से $30 अरब का खसारा रहेगा। तो फौरी तौर पर अब इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अपने कर्ज़े मौखर कराएं ताकि हुकूमत पाकिस्तान इस सर्कल में से निकल सके। अच्छा वकास, बहैसियत इंसान हम हुकूमत या हमारे पाकिस्तानी जो इंतज़ामिया है उन पर ये सारा गंद डाल दें, लेकिन आपको क्या लगता है कि IMF एक बैनुल-अक़वामी इदारे के तौर पर पाकिस्तानी अवाम पर कहीं पर रहम नहीं कर रही है? क्या उनकी पॉलिसीज़ आम पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ दे और मुश्किलों का सबब नहीं बन रही है? जो कर्ज प्रोग्राम होता है वो कोई भी मुल्क होता है वो खुद अपनी तरफ से लिख के देता है। IMF अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। जो एग्रीमेंट करना होता है हुकूमत पाकिस्तान ने करना होता है, तो जो लिख के हमने दिया है उसके ऊपर अमल दरामद हमने करना है। अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो IMF जो है वो फिर पूरी दुनिया में हमारा गलत तासुर जाता है। ये कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी हमारे साथ नहीं थी, ख़ास तौर पर जो सुपर पावर है, अमेरिका है, चीन है और यूरोपीय यूनियन है, उनकी तरफ हमारा जो मैसेज गया है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया। एक सूरत तो ये है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी हमारे साथ खड़ी हो जाए और फिर IMF अपनी शराइत नरम कर सकता है। जब बैनुल-अक़वामी बिरादरी हमारे साथ नहीं होगी, हमारा साथ नहीं देगी, तो IMF भी इस सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकता। मसले का हल हम क्या निकाल सकते हैं, या पाकिस्तानियों के लिए इसका बेहतर हल क्या है? बेहतर हल पाकिस्तान के लिए तो जैसे मैंने बताया है कि कर्ज़े अपने मौखर कराएं, अपने जो वसाइल हैं उसके अंदर रहकर अपने ख़र्चे करें। जो आज की ख़बर है, देखें कि जो काबीना के अरकान की तादाद है वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हो गई है, 86-88 हो गई है। तो काबीना के ख़र्चे कम किए जाएँ, जो बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं इनके अखराजात कम किए जाएँ। एक प्लान जो मुआशी माहिरीन दे रहे हैं कि अपनी जो फ्यूल की इंपोर्ट बिल है उसको आप कम करें, हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां करें। जो PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, सुई सदरन गैस है, बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, इनके अखराजात जब तक कम नहीं होंगे तो ये छोटे मोटे जो हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है उससे कुछ नहीं होने वाला, बड़ा कट लगाना होगा। मुख्तसर आखिरी सवाल, इन सारी चीज़ों के लिए जिसका आपने अभी ज़िक्र किया, मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? कोई मंसूबा है उनके पास? मौजूदा हुकूमत के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। जो है शॉर्ट टर्म है, क्योंकि हुकूमत को पता ही नहीं है कि उसको कितना इख्तियार दिया गया है चीज़ों का। उसको ऊपर अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। उसको पता नहीं है कि इलेक्शन 3 महीने बाद होने हैं या 6 महीने बाद होने हैं या 1 साल बाद होने हैं। तो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा।